قریب قریب آ جائیں، ساتھ ہی نزدیک نزدیک بیٹھیں، دور دور نہ بیٹھیں، قریب آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ سبا کی 13ویں آیت آپ حضرات 2-3 دن سے سن رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا بیان ہے، اور معجزات میں جنات ان کے تابع دار تھے، اور وہ جنات ان کے لیے یہ کام کرتے تھے کہ ان کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، خصوصی اور عمومی ہر طرح کی عمارتیں بناتے تھے، اور ان کے لیے تصویریں بناتے تھے، اور تصویر کے بارے میں پوری تفصیل گزشتہ کل کا جو درس ہے وہ آپ کے سامنے تفصیلات آ گئی ہیں۔ اور تیسری چیز جس کا آج بیان ہے، بڑے بڑے لگن، بڑے بڑے ٹب جس کو ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، تو ہمارے والے ٹب تو چھوٹے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے ہوتے تھے جیسے بڑے بڑے ہوز ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے برتن جنات ان کے لیے بناتے تھے۔ معجزات ہیں سارے، اور ایسی بڑی بڑی ہانڈیاں بناتے تھے، قدور، قدر کی جمع ہے، ہانڈی پتیلا جس میں سالن پکتا ہے، اس کی بھی قسمیں ہیں، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں پورے سیٹ ہوتے ہیں، بڑے پھر چھوٹے پھر چھوٹے پھر چھوٹے۔ تو اسی طرح وہ بڑی بڑی ہانڈیاں بناتے تھے، لیکن وہ بڑی ہانڈیاں کیسی ہوتی تھی؟ راسیات کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا اپنی جگہ پہ جمع ہوا ہونا، تو وہ اتنی وزنی اور بھاری ہوتی تھی کہ کسی کے ہلانے سے وہ ہلتی نہیں تھی۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ پتھر کو تراش کر کے بناتے تھے، بڑے بڑے پتھر جیسے ماربل ٹائپ کے پتھر یا اور پہاڑی پتھر، اس کو تراش کر کے وہ ایسی ہانڈیاں بناتے تھے، اور اس کو پتھر ہی کے چولہوں پر رکھ لیتے تھے، تو کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا، بس بنا دی، اس کو استعمال کرتے تھے۔ یہ معجزات کا بیان ہے۔ اسی طرح 17ویں پارے میں جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، پہلے آدھے میں سورہ انبیاء میں، وہاں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، کہ یہاں اللہ پاک نے جنات کو شیطان کہا ہے، تو چونکہ سرکش شیطان تھے، اور جو خود شیطان ہے، ابلیس ہے، وہ بھی جنات میں سے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ابلیس ہے یہ فرشتہ تھا، فرشتہ نہیں تھا، بلکہ 15ویں پارے کی آیت ہے کہ یہ جو ابلیس ہے یہ شیاطین میں سے ہے۔ تو یہ سرکش جنات جن کو اللہ پاک نے یہاں 17ویں پارے میں شیطان کہا ہے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے دریاؤں میں غوطے لگا کر کے موتیاں نکالتے تھے، مَن یغوصون لہ، دریاؤں میں غوطے لگا کر کے موتیاں نکالتے تھے، وَيَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، ان موتیوں نکالنے کے علاوہ بھی کام کرتے تھے، وہ علاوہ یہ والے کام ہیں، ان موتیوں کے علاوہ بھی کام کرتے تھے، وہ علاوہ یہ والے کام ہیں، کہ وہ جنات یہ کام کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان جنات کو قابو میں کرنے والے تھے۔ یہ جنات کسی کے قابو میں نہیں آتے، لیکن ہم اس کو قابو میں کرنے والے تھے تاکہ یہ سرکشی نہ کریں اور ادھر ادھر کی حرکتیں نہ کریں۔ تو یہاں ان باتوں کا ذکر ہے، تو آگے اللہ جل جلالہ، چونکہ نعمتیں بہت ساری ہیں، اور جہاں نعمتیں بڑھ جاتی ہیں وہاں شکر کا مطالبہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ جس آدمی کے سارے کام اس کی مرضی کے مطابق ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر اللہ کی مرضی کو بھی سامنے رکھے۔
جس آدمی کے سارے کام اس کے مرضی کے مطابق ہو، اس کو چاہیے وہ اللہ کی مرضی کو بھی سامنے رکھے، اور اس میں یعنی انہی سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا 19ویں پارے میں ہم نے پڑھی ہے، وہاں پر یہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر کروں کہ جو نعمتیں آپ نے مجھ پہ کی ہیں اور میرے ماں باپ پہ کی ہیں، اور وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور آپ مجھے توفیق دے دیں کہ میں ایسا عمل کروں کہ جس سے آپ خوش ہو جائیں، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنی خصوصی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ یہ 19ویں پارے کی آیت ہے۔ یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں اعملوا آل داود شکرا، اے داود کے خاندان والوں، چونکہ سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں تو ان کے خاندان ہو گیا، اے داود کے خاندان والوں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے عمل کرو، اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے عمل کرو۔ تو اس پر علماء لکھتے ہیں کہ شکر کی حقیقت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ نعمت کی نسبت نعمت دینے والے کی طرف کرنا، نعمت کی نسبت نعمت دینے والے کی طرف کرنا، اور اس نعمت کو اس نعمت دینے والے کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، اس کو شکر کہتے ہیں۔ نعمت کی نسبت نعمت دینے والے کی طرف کرنا، تو کس کی طرف کریں گے؟ اللہ کی طرف۔ اس نعمت دینے والے کی مرضی کے مطابق اس نعمت کو استعمال کرنا، اس کو شکر کہتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے رب نے یہ نہیں فرمایا اشکرونی، میرا شکر کرو، بلکہ یہ فرمایا اعملوا آل داود شکرا، کہ عمل کے اعتبار سے شکر کرو، عمل کے اعتبار سے شکر کرو، اس لیے کہ نعمتیں بہت ساری ہیں۔ تو اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے یہ بھی شکر ہے، اور یہ جو روزہ ہے یہ بھی شکر ہے، اور یہ جتنے بدنی مالی جتنے اعمال ہیں یہ سارے شکر ہیں۔ اور اسی وجہ سے چونکہ نعمتیں ان پر کافی ساری تھی، تو صرف زبانی شکر نہیں، عملی شکر کا اللہ پاک نے حکم دیا۔ تو پھر انہوں نے کیسے نبھایا اس کو کہ دونوں گھروں میں، یعنی سلیمان علیہ السلام کا گھر اور داؤد علیہ السلام کا گھر، دونوں گھروں میں 24 گھنٹوں میں کوئی وقت ایسا فارغ نہیں ہوتا تھا جس میں کوئی عبادت کرنے والا نہ ہو۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے افضل عبادت حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے۔ رات کے شروع حصے میں آرام کرتے تھے، آدھی رات کے بعد اٹھ کر کے عمل کرتے تھے، اور پھر رات کے آخری چھٹے حصے میں آرام کرتے تھے، اور پورے گھر میں نظم بنا ہوا تھا کہ پورا گھر میں نوکر بھی، گھر والے بھی، مستورات بھی، مرد بھی، سب باری باری مقرر تھی، اور کوئی وقت بھی وہ گھر عبادت سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ سب سے افضل روزے، سب سے افضل نماز داؤد علیہ السلام کی نماز۔ اور یہ جملہ اللہ کے رسول کا ہے وَكَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ، یعنی سب نبیوں میں سب سے بڑے عبادت گزار اور لوگوں میں سب سے بڑے عابد حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ تو چونکہ یہاں حکم بھی تھا کہ تم اپنی نعمتوں کو، یعنی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہوئے عمل کرو، تو ایک دن انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ، آپ نے ہم سے شکر کا کہا، تو ہم جو شکر کر رہے ہیں یہ بھی تو آپ کی توفیق سے ہے، مطلب شکر عمل بھی آپ کی توفیق سے،
جو شکر کر رہے ہیں یہ بھی آپ کی توفیق سے. ہماری کوئی بھی چیز آپ کے عمل دخل سے خالی نہیں ہے، تو ہم کس چیز پر شکر کریں؟ اس لیے کہ جو شکر میں کر رہے ہیں وہ بھی نعمت ہے. اس نعمت کا پھر کیسے شکر کریں؟ تو پھر وہی آئی اللہ پاک کی طرف سے کہ اے میرے بندے داؤد، ابھی تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کر لیا، اس لیے کہ تم نے وہ سب چیزوں کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ میری طرف کر دی. کہ اس لیے کہ یہ جو شکر ہے، یہ شکر بھی اللہ کی توفیق سے ہے، بندے کا تو کوئی دخل ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بندے کا کوئی عمل اس کو جنت میں نہیں داخل کرے گا. تو پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی ایسے ہی ہیں؟ فرمائے ہاں اگر اللہ کی خصوصی رحمت مجھ کو ڈھانپ لے تو وہ اور بات ہے، ورنہ ہر آدمی اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا. ہر آدمی کس سے جائے گا؟ اللہ کے فضل سے وہ جنت میں جائے گا. تو یہاں ان سے جو مطالبہ ہے عملی شکر کا مطالبہ ہے، اور اس مطالبے کو انہوں نے دعا بھی مانگی، جیسے میں نے 19واں پارہ آپ کے سامنے آیت پڑھی، اور پھر انہوں نے پوری زندگی اسی طرح گزاری جیسے اللہ جل جلالہ کا حکم تھا. اور پھر اللہ پاک ایک شکوہ کر رہے ہیں، اور اس شکوے میں شکر کی ترغیب دے رہے ہیں. شکوہ کیا کر رہے ہیں کہ میرے بندوں میں شکر گزار بندے تھوڑے ہیں. میرے بندوں میں یعنی میری نعمتیں تو سب پر ہیں. جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون. بے شک بات ہے اللہ کا اپنے بندوں پر بہت زیادہ فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اس لیے ہم جتنے آج کے درس میں بیٹھے ہیں، ہم سب نیت کریں ہم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر کریں گے، اور ہر نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے. یہ بھی جیسے کل ہماری شمائل میں ترمذی شریف میں حدیث گزری سبق میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نیا کپڑا میسر آتا، اذا استجد ثوبا تو سماہ باسمہ، جیسے اور پھر فراوی کہتے ہیں کہ کپڑا آیا، جیسے قمیص آ گئی تو قمیص ہاتھ میں لے لی تو فرماتے تھے کہ یا اللہ یہ قمیص آپ نے دی ہے مجھے. عمامہ ہاتھ میں لیا، یا اللہ یہ عمامہ آپ نے دیا مجھے. اور چادر لی، یا اللہ یہ چادر آپ نے دی مجھے. اور پھر جب پہنتے تھے تو پھر کیا فرماتے تھے کہ اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے یہ مجھے پہنایا. حالانکہ دل دماغ میں کیا کیا باتیں آتی ہیں. آدمی کہتے ہیں دیکھو میں نے محنت کی، دیکھو مجھے پیسے ملے، میں بزنس مین ہوں، مجھے تنخواہ ملی، میں کام کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، دیکھو یہ ملا، پھر میں مارکیٹ گیا، پھر دیکھو یہ میں نے پسند کی چیز خریدی، تو دیکھو میں نے کیا. تو وہ سب کو ختم کر کے وہ یہ جملہ کہتا ہے یا اللہ یہ چیز آپ نے دی ہے مجھے، اور اے اللہ آپ نے یہ مجھے پہنایا. تو یہ ہر چیز میں اپنے رب کو سامنے رکھنا، تو اس سے کسی نہ کسی درجے میں ہم شکر کے اندر کیا کریں گے؟ آگے بڑھیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسان الفاظ سمجھائے کہ سب سے افضل شکر کے الفاظ الحمدللہ. بھئی کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے. عمومی طور پر مزاج انسان کا یہ ہے، اکا دکا چیزیں اللہ پاک لگا کے رکھتے ہیں، کبھی بدن میں لگاتے ہیں، کبھی بچوں میں لگاتے ہیں، کبھی کاروبار میں لگاتے ہیں، کبھی حالات ملک کے شہر کے، یہ چیزیں اللہ لگا کے رکھتے ہیں. تو آدمی اپنے دل پر وہ چیزیں سوار کر لیتا ہے، اور جو نعمتوں کے انبار ہوتے ہیں اس کو بھول جاتا ہے، بس اسی کو لے کے روتا رہتا ہے صبح سے لے کر رات تک، یہ مصیبت ہے، یہ مصیبت ہے، یہ مصیبت. اب 99 نعمتیں اس کو اس نے دبا دیا، اور ایک مصیبت کو اس نے یوں کر لیا. تو ایسا شکر ہم ادا کریں کہ جو چیزیں اکا دکا لگی ہوئی ہیں اس پہ شکوہ شکایت نہ ہو، اور اس کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھے کہ یہ جو چیز آئی ہے
یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اس کو اللہ اس لیے لے کے آئے ہیں تاکہ میں درد کے ساتھ اللہ سے مانگوں. یہ لگا اچھا وہ چیز آپ کی دعا سے ختم ہو جائے گی، اکا دکا اور چیزیں آ جائیں گی، تو وہ چیزیں مرتے دم تک لگی رہیں گی. آدمی کا مزاج یہ ہے کہ بالکل کچھ بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. جتنی زندگی باقی ہے ہماری، یہ ہمیشہ کے لیے طے کر لیں کہ کچھ بھی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. مومن آدمی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوگا، اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ اس کا دل دماغ آوارہ نہ ہو. ورنہ کچھ بھی نہ ہو تو یہ کہے گا دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ہوگا تو یہ تھوڑا یعنی ان بیلنس نہیں ہوگا، یہ ذرا تھوڑا سا سیدھا رہے گا، انسان رہے گا. اور اس وجہ سے نعمتیں زیادہ ہیں، مشقتیں کچھ بھی نہیں ہیں. تو ایسا شکر ادا کریں کہ وہ جو چیز اکا دکا ہے وہ دب جائے اور اللہ کا شکر اوپر ہو جائے. اور اگر اکا دکا چیز پہ رونا روئیں گے تو جو نعمتیں ہیں وہ دب جائیں گی، اور وہ رونا وہ اوپر آ جائے گا، اور اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. یہ شکوہ شکایت سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. اس لیے یہ ہمارے رب نے شکوہ کیا ہے، اور ترغیب ہے اس کے اندر کہ اپنے چیزوں کی نسبت کس کی طرف کریں؟ اللہ کی طرف کریں، اور اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.